سامعین کرام، قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ یہ وہ شخص تھا جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیل اور اسلامی دونوں طرح کی روایات میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخی انسانی میں شاید قارون سے زیادہ مال و دولت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ انتہائی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور عربی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون زبانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ نیز توریت کا ایک بہت بڑا عالم بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ تورات کی خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور جب بنی اسرائیل کو قطبیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں ان کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار مال و دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اس لیے اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجی اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: جب اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے تو آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا کہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کرے گا۔ اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی طرف نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہوا تو وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو اکٹھا کیا جو اس کے حمایتی تھے اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور اب وہ سارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فحاشہ عورت کو لے کر آؤ جس کو کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو، اسے سنسار کیا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ ہی نے انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، اگر اس کام کو میں نے بھی سر انجام دیا ہو تو یہ ہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتا ہے کہ آپ نے فلاں فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ حتیٰ کہ وہ عورت بلائی گئی، آپ نے فرمایا: اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کو پھاڑ کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت ایک دم کانپنے لگی۔ اس نے بھرے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے وسیع دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں پڑ گئے اور حالت سجدہ میں آپ نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی تو قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون کا مقام اور خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی احکامات نقل کیے گئے ہیں اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت بنی رہے گی۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اگر زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔